السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے پریس کانفرنس کی ہے، طویل پریس کانفرنس، جس میں بشیر میمن جو ڈی جی FIA رہے ہیں ان کے الزامات کے جوابات میں جو پریس کانفرنس کی ہے، پھر بشیر میمن کے بزنس کے معاملات ڈسکس کیے ہیں، بتائے ہیں قوم کے کہ ساؤتھ وزیرستان میں ان کی گھی کی 3 ملیں ہیں، فیکٹریز ہیں، اور یہ مختلف فیکٹریز کا حوالہ دے کر، گھی کا حوالہ دے کر، اور پھر کہا ہے کہ جی یہ عدالت سے، فلاں عدالت سے اسٹے لیا، فلاں عدالت میں یہ معاملات، یہ بہت ساری ڈسکشن کی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کیا ہے جو جیو پہ شاہ زیب خانزادہ نے بشیر میمن کا بیپر کیا، انٹرویو کیا، جس میں بشیر میمن نے الزامات لگائے وزیر اعظم کے اوپر، چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کے اوپر، کہ وہ دباؤ ڈالتے رہے کہ مریم نواز اور فلاں لوگوں کے خلاف، اپوزیشن کے ان لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے اور مختلف کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے مقدمات دائر کریں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، سپریم کورٹ کے جج، ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے بشیر میمن صاحب کے بقول پہ کہ حکومت وزیر اعظم عمران خان اور ان کے جو کابینہ کے ارکان ہیں وہ شہزاد اکبر اور باقی لوگ جو ہیں ان پر دباؤ ڈالتے رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ جو بشیر میمن نے الزامات لگائے ان کا حکومت جواب دیتی۔ شہباز گل کو ان الزامات کا جواب دینا چاہیے تھا، لیکن وہ پھر جیو پہ تپے ہوئے تھے، میڈیا پہ تپے ہوئے تھے شہباز گل، کہ ایتھکس سکھا رہے تھے، اخلاقیات سکھا رہے تھے، قانون بتا رہے تھے قوم کو کہ یہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی ٹی وی چینل کا پلیٹ فارم کسی کو بھی دے دیں آپ، اور وہ جو الزامات لگا دے کسی پہ، اور کسی کی پگڑی اچھال دے تو اچھال دے اور الزامات لگا دے، اس طرح نہیں ہوتا، ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا جی، بڑی ذمہ داری آج آپ کو یاد آ گئی ہے شہباز گل صاحب۔ یہ جو وزیر اعظم آپ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب اپوزیشن میں جب ہوتے تھے، اس وقت سے آج تک وزیر اعظم بننے تک جو الزامات اپوزیشن پر لگاتے رہے ہیں، تمام ٹی وی چینلز کا پلیٹ فارم یوز کرتے رہے ہیں، جیو ہو، دنیا ٹی وی ہو، ایکسپریس ہو، ڈان ہو، سما ہو، ARY ہو، سندھی، اردو، پشتو، بلوچی، سب ٹی وی چینلز لائیو کرتے رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو۔ کبھی وزیر اعظم نے کس کو چھوڑا ہے وزیر اعظم عمران خان نے جس پر الزامات نہ لگائے ہوں، بغیر ثبوتوں کے، وہ بھی بغیر ثبوتوں کے؟ آپ جو لیکچر دے رہے تھے شہباز گل صاحب کہ ایتھکس، یہ اخلاقیات سکھا رہے تھے لوگوں کو کہ اس طرح پلیٹ فارم نہیں دینا چاہیے کہ کوئی بھی الزام لگا دے، ذمہ داری ہوتی ہے جو پلیٹ فارم دے رہا ہے تو اس کو پہلے تسلی کرنی چاہیے کہ جو الزامات بندہ لگا رہا ہے اس کے پاس کوئی واقعی ثبوت بھی ہے یا کوئی اتھینٹک ہیں یا نہیں ہے۔ تو آپ کے کون سے اتھینٹک، آپ کے وزیر اعظم کے اور آپ کی پارٹی کے جو لوگ روزانہ 3 پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں، ابھی تک وزیر اعظم تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، آدھی تقریر، ہر تقریر اپوزیشن پہ فوکس ہوتی ہے، الزامات کی بھوچاڑ ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے اپوزیشن کو کہ یہ لٹ کے کھا گئے، یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں۔ نواز شریف کے بارے میں وزیر اعظم کتنے الزامات، کیا الزامات لگاتے رہے ہیں، شہباز شریف کے بارے میں، مریم نواز کے بارے میں، مولانا فضل الرحمان کو کس الفاظ سے وہ پکارتے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں، آصف علی زرداری کے بارے میں، اپوزیشن کے جتنے بھی رہنما ہیں، ان تمام رہنماؤں کو وزیر اعظم نے کبھی بھی کوئی رعایت نہیں دی۔ الزامات بھی، گالم گلوچ بھی، آپ کے وزیر اعظم بھی، آپ کے کابینہ کے ارکان بھی، آپ خود بھی، شہباز گل بھی، یہ جو الزامات آپ لوگ لگاتے رہے ہیں، تو اس وقت ایتھکس آپ کو یاد کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس وقت آپ کو اخلاقیات، قانون، آئین، ذمہ داری، اور اس وقت یہ کیوں یاد نہیں آتا آپ لوگوں کو کہ بھئی کسی ٹی وی چینل نے ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے تو ہم بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، ہم کسی پہ الزام لگائیں؟ تو جو الزامات آپ نے جن لوگوں پہ لگائے ہیں ان پہ مقدمات بھی آپ نے دائر کیے نیب اور مختلف اداروں کے ذریعے، تو وہ ثابت بھی تو نہیں ہو رہے نا۔ کس پہ ثابت کیے ہیں آپ نے؟ ماسوائے نواز شریف کو وکٹمائز کرانے کے اور مریم نواز کو، باقی جتنے بھی رہنما ہیں
وہ آپ کے باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے الزامات میں کوئی دم خم نہیں ہوتا، آپ کے الزامات ہوائی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ہوا میں ہوتے ہیں، اڑ جاتے ہیں۔ تو آپ ایسے الزامات کیوں لگاتے ہیں جب آپ ثابت نہیں کر پاتے؟ آپ کے جو وکلاء ہیں، وکلاء کی ٹیم ہے، اور جن اداروں کے نیب جیسے اداروں کے ذریعے جو آپ مقدمات بنواتے ہیں، تو وہ آپ ثابت کیوں نہیں کر پاتے؟ میرا پہلا سوال شہباز گل اور پی ٹی آئی حکومت کے لوگوں سے یہ ہے کہ اب آپ کو بشیر میمن کے الزامات کے بعد آپ کو یاد آ گیا ہے کہ ایتھکس بھی ہوتی ہے، اخلاقیات بھی ہوتی ہے، ٹی وی چینلز کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس طرح کسی کو پلیٹ فارم نہیں دینا چاہیے، لیکن اس طرح آپ لوگوں کو پلیٹ فارم دینا چاہیے ایسا؟ یار بڑی مزیدار بات مجھے سمجھ میں آ رہی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا لاجک کیا ہے ان کے پاس کہ ہم جب آپ خود یوز کریں، مس یوز کریں ٹی وی چینلز کا پلیٹ فارم، الزامات لگائیں اپوزیشن پہ، اپوزیشن کے خلاف میڈیا ٹرائل کریں، اپوزیشن کو گندا کریں، گالم گلوچ کریں، تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن بشیر میمن اگر آپ پہ الزامات لگائے تو آپ کو ایتھکس، اخلاقیات اور ذمہ داری اور قانون اور یہ پروف ثبوت اور یہ آپ کو یاد آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ پہ جو الزامات لگائے ہیں، آپ کے وزیر اعظم پہ جو الزامات لگائے ہیں، ہمارے ملک کے چیف ایگزیکٹو پہ، بشیر میمن ڈی جی ایف آئی اے رہے ہیں، بڑے عہدے پہ رہے ہیں بشیر میمن، پوری سندھ میں انہوں نے 9 اضلاع میں تقریباً وہ انہوں نے ڈیوٹی کی ہے، اے ایس پی سے لے کے ایس پی، ایس پی، ڈی آئی جی، آئی جی کشمیر، اور پھر ڈی جی ایف آئی اے۔ اب انہوں نے یہاں نوکریاں کی ہیں، نوکری کی ہے، سروس کی ہے، تو ایک بڑے ذمہ دار افسر ہیں، اور ان کی ایمانداری کے جس بھی ضلع میں رہے ہیں اس ضلع کا بچہ بچہ آپ کو بتائے گا شہباز گل صاحب بشیر میمن کے بارے میں۔ میں بھی جانتا ہوں بشیر میمن کو۔ بشیر میمن کیونکہ میرے ضلع میں بھی رہا ہے، اے ایس پی رہے ہیں، ایس پی رہے ہیں، پھر ایس پی رہے ہیں، 3 دفعہ رہے ہیں۔ تو بشیر میمن ایک رول ماڈل رہے ہیں پولیس کی۔ 90 کی دہائی میں جب یہ 86 میں شاید بھرتی ہوئے تھے، اے ایس پی بنے تھے، پھر 90 کی دہائی میں 86 کے بعد جو ایک کھیپ آئی تھی پولیس کی افسران کی، تو اس وقت بشیر میمن کو انہوں نے ایمانداری میں میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایمانداری میں، آنیسٹی میں اپنا رول ماڈل بنایا تھا۔ آج تک لوگ مثالیں دیتے ہیں بشیر میمن کے حوالے سے کہ بشیر میمن جیسا ایماندار، ڈیڈ آنیسٹ جو ہے افسر ہونا چاہیے۔ اب آتا ہوں، اچھا آپ نے ان کے الزامات کا جواب دینا چاہیے تھا پریس کانفرنس میں حکومت کو، لیکن کسی ایک الزام کا شہباز گل نے، میں نے پوری پریس کانفرنس سنی شہباز گل کی، ایک الزام کا جواب نہیں دیا۔ یار آپ پہ الزام لگا ہے تو آپ اپنے الزام پہ اپنی صفائی پیش کریں نا کہ الزام یہ غلط ہے، یا آپ عدالت چلے جائیں، پریس کانفرنس سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ پہ غلط الزام لگا ہے، آپ بشیر میمن صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ چلے جائیں عدالت میں، سپریم کورٹ میں چلے جائیں، لیکن آپ نے پریس کانفرنس کر ڈالی، اور پھر بشیر میمن کے بزنس کو آپ نے بنیاد بنا کر ان کو ایسا تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ بہت بڑے کرپٹ افسر ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میری بشیر میمن کے قریبی جو ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی ہے اس آج کی پریس کانفرنس کے بعد، شہباز گل کی پریس کانفرنس کے بعد، جو ساؤتھ وزیرستان میں گھی کی 3 ملیں بشیر میمن کی بتائی ہیں شہباز گل نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، یہ مبینہ، یہ کسی صحافی نے مجھے بھی بتایا ہے، فلاں نے بتایا، لیکن مبینہ طور پر میں یہ پوچھ رہا ہوں بشیر میمن سے کہ کیا نہیں ہے آپ کی؟ کیا آپ نے وہاں پہ ٹیکس فری زون ہے تو آپ نے وہاں پہ ٹیکس بچانے کے لیے کیا ملیں نہیں لگائیں؟ آئین کا آرٹیکل 18، بشیر میمن صاحب کے قریبی ذرائع اور ان کے وکلاء کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 18 کے تحت ہر شہری کو یہ حق ہے کہ وہ پاکستان میں بزنس کر سکتا ہے، کہیں بھی کر سکتا ہے۔ ایک تو بشیر میمن پولیس افسر بننے کے بعد یا نوکری کرنے کے بعد بشیر میمن نے پیسہ بنا کے زمین نہیں بنائی۔ بشیر میمن خاندانی زمیندار ہیں، ان کے باپ دادا کی ملکیت ان کو حصے میں ملی ہوئی ہے،
कई सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, इससे भी ज़्यादा होगी शायद, मुझे प्रॉपर नहीं पता कि कितनी ज़मीन है, लेकिन वो ख़ानदानी ज़मींदार आदमी है। ये पूरी सिंध जानती है। ये मैं कोई वकील नहीं हूँ बशीर मेमन का, न वकालत कर रहा हूँ, लेकिन ये पूरी सिंध में सबको पता है कि बशीर मेमन कितने ज़मींदार आदमी हैं और बाप दादा से ये उनको मिल्कियत मिली हुई है। तो ज़ाहिर है ज़मींदारी वो करते हैं, ज़मींदारी से पैसा बचता है तो फिर वो बिज़नेस में बंदा लगाता है। मेमन आदमी है, मेमन तो वैसे ही बिज़नेसमैन होते हैं। हमारे सिंध में तो मेमन और शेख जो हैं बिज़नेसमैन, बिज़नेस कम्युनिटी समझी जाती है, ये सबको पता है। ये तो इत्तेफाक है मेमनों में कि बशीर मेमन, गुलाम नबी मेमन और कुछ लोग इस दौर में CSS करके ये अफसर वगैरह बन गए, लेकिन ये वैसे बिज़नेस कम्युनिटी है मेमन बरादरी। तो अब ज़मीन से पैसा बचता है तो वो अपने पैसे बिज़नेस में लगाते हैं, और बिज़नेस बंदा यकीनन वहाँ पे करेगा जहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा देखेगा। कोई भी बंदा ऐसी जगह पे बिज़नेस करेगा कि जहाँ पे उसको खसारा हो। बशीर मेमन को ज़ाहिर है टैक्स फ्री ज़ोन अगर है साउथ वज़ीरिस्तान, वहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ता, तो वहाँ पे आपका आइन पाकिस्तान, आइन का आर्टिकल 18 इजाज़त दे रहा है उनको कि वहाँ पे वो फैक्ट्री लगाएं। हाँ, अगर वो घी नाकिस बना रही हैं और गैर मयारी बना रही हैं तो ये जुर्म है। ये आपने कोई सुना है, किसी ने, मुझे दोस्त ने बताया, मुझे नहीं प्रॉपर पता, कि छापा भी मारा उनके किसी फैक्ट्री पे, लेकिन आपको अभी कोई ख़ास नहीं मिला, कोई आपने मयार भी चेक किया। हाँ, अगर गैर मयारी घी बनाता है कोई भी हो, बशीर मेमन हो, शाकिर सोलंगी हो या शहबाज गिल हो, तो ये तो जुर्म है। लेकिन अगर वो गैर मयारी घी नहीं बनाता, और जो अदालतों में मामलात चल रहे होते हैं वो डिस्प्यूट होता है, मुख्तलिफ कंपनियां होती हैं, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ होता है, ये आपस में बिज़नेस एक जो क्लैश होता है उसमें अदालतों में मामलात जाते हैं। तो ये मामलात पहले तो अदालतों में हैं, उन पे ज़ाहिर अदालतों ने फ़ैसला करना है, शहबाज गिल ने या हुकूमत ने तो फ़ैसला करना नहीं है। तो एक बात और, बशीर मेमन बिज़नेस अगर कर रहे हैं तो बिज़नेस भी अपनी ज़मींदारी में से जो पैसा बचता है तो उसमें से उनके वकला की टीम के बकौल कि उसमें से कर रहे होते हैं या किया है। तो वैसे भी ख़ानदानी ज़मींदार आदमी हैं। करप्शन कहाँ पे की है बशीर मेमन ने, सवाल ये है। एक तो कि अगर करप्शन की है बतौर SSP, बतौर SP, बतौर ASP, बतौर DIG, बतौर IG या बतौर DG FIA, कहीं अगर करप्शन की है, गबन किया है बशीर मेमन ने, तो वो सामने लाना चाहिए था शहबाज गिल को, लेकिन शहबाज गिल ने ऐसा कुछ सामने नहीं लाया। एक बात और, दूसरी बात, शहबाज गिल को जवाब देना चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बशीर मेमन पे जो दबाव डाला था या नहीं डाला था कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का पर्चा करें, खुर्शी शाह को भी अंदर करें, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को भी अंदर करें, राना सनाउल्लाह को, ख्वाजा आसिफ को, ख्वाजा साद रफ़ीक को, नफीसा शाह को और ताज हैदर को, जो भी तकरीर करता था कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, तो वज़ीर आज़म बशीर मेमन को बुला के, DG FIA को बुला के ये कहता था भाई इसको भी अंदर कर दो। इसके इस तरह भी मैंने सुना है, इसकी मैं तस्दीक नहीं करूँगा, न मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, लेकिन ये मार्केट में मैंने सुना है कि वज़ीर आज़म ने ये भी किसी मौके पे कहा है कि इसकी तो टांगे भी तोड़ दो। मतलब इस तरह। और क्या बशीर मेमन पे दबाव वज़ीर आज़म ने नहीं डाला? जो बशीर मेमन ने इल्ज़ामात लगाए हैं इसका हुकूमत को जवाब देना चाहिए। अगर हुकूमत के पास जवाब नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय हुकूमत चली जाए अदालत में। अगर हुकूमत के पास वज़ीर आज़म ने दबाव नहीं डाला, फ़र्ज़ करें बशीर मेमन पर, बशीर मेमन ने इल्ज़ाम लगाया है ना, तो बशीर मेमन पर वज़ीर आज़म ने कोई दबाव नहीं डाला, न जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ पर्चा या मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दायर करने के लिए, या मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ और बाकी लोग, नवाज़ शरीफ, इनके ख़िलाफ़, खुर्शी शाह, सब लोग अपोजिशन के ख़िलाफ़, इतने सारे अमीर मकाम, इन लोगों के ख़िलाफ़ अगर कोई दबाव वज़ीर आज़म ने नहीं डाला बशीर मेमन पर उस वक़्त जब वो DG FIA थे, तो इसकी हुकूमत वजाहत करे। नहीं डाला दबाव
تو پھر حکومت چلی جائے عدالت میں. سپریم کورٹ کے دروازے کھلے ہیں. بشیر میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں, جو میں نے باتیں کی ہیں ان کو بھی ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک اور بات میں بڑی پتے کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ بشیر میمن کی بزنس کے یہ جو ڈاکومنٹس آج وہ پیش کر رہے تھے اپنے شہباز گل صاحب. شہباز گل پہلے کیوں نہیں میدان میں آ رہے تھے جب بشیر میمن نے یہ الزامات جیو پر لگائے؟ اس سے پہلے 6 مہینے پہلے مطیع اللہ جان کے یوٹیوب پہ بشیر میمن نے طویل انٹرویو دیا تھا, اسی طرح کے الزامات لگائے تھے. اس میں صرف قاضی فائز عیسیٰ کا شاید ذکر نہیں کیا تھا, باقی ساروں کا اپوزیشن کا کہ ذکر کیا تھا کہ وزیر اعظم اس طرح میرے اوپر دباؤ ڈالتے رہے ہیں, مجھے کہتے رہے ہیں کہ ان کے خلاف ان کو بھی اندر کرو, ان کو بھی اندر کرو, اس کو دہشت گردی میں پھنسا دو, مقدمہ دائر کر دو. تو بشیر میمن جب بولنے لگے ہیں تو اس کے بعد حکومت کو, شہباز گل کو یہ ڈاکومنٹس اور بشیر میمن کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اور ان کی گھی ملوں پر چھاپے مارنے کی ضرورت اب کیوں پڑ گئی ہے؟ اگر بشیر میمن کی فیکٹری میں ناقص گھی بن رہا ہے تو اس سے پہلے کیوں حکومت کارروائی نہیں کر رہی تھی؟ 3 سال تو حکومت خاموش تھی, بشیر میمن کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہی تھی, کوئی کارروائی نہیں کر رہی تھی. اب کارروائی کیوں کر رہی ہے؟ سیدھی سی بات ہے, سب سمجھ سکتے ہیں کہ اب کارروائی اسی لیے کر رہی ہے کیونکہ بشیر میمن نے اب وزیر اعظم کے حوالے سے وزیر اعظم کو ایکسپوز کرنا شروع کیا ہے, الزامات لگائے ہیں, انہوں نے حقائق سامنے رکھے ہیں قوم کے. تو اب بشیر میمن کے خلاف حکومت نے کمر بستہ ہو گئی ہے. حکومت پہلے نہیں تھی, اس کا مطلب ہے کہ حکومت اب بدلہ لینا چاہ رہی ہے. تو اس میں سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے. اور اس کے علاوہ ایک امپارٹنٹ بات یہ بھی کہ یہ جو ڈاکومنٹس شہباز گل نے پیش کیے قوم کے سامنے پریس کانفرنس میں, یہ کہاں سے لائے؟ یہ سیکریسی ہے میرا خیال ہے. یہ ٹیکس قوانین کے تحت ایف بی آر سے اگر لیے ہیں تو ایف بی آر دے سکتا ہے؟ میرا خیال ہے سیرینہ فائز عیسیٰ اور قاضی فائز عیسیٰ کا بھی اسی طرح کا کیس تھا, شہزاد اکبر اور ان لوگوں کے حوالے سے, کہ بھئی انہوں نے یہ ڈاکومنٹس کہاں سے لائے. اور یہ سیکریسی ہوتی ہے, یہ ٹیکس قوانین میں اس طرح کا کوئی ہے, میں نے سنا ہے, مجھے زیادہ اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن اس طرح میں نے سنا ہے کہ وہ ایف بی آر مالک کے علاوہ, اونر کے علاوہ کسی کو یہ نہیں دے سکتا. ایف بی آر نے اگر یہ لیک کیے ہیں ان کے ڈاکومنٹس, یہ سارے کچھ ان کو شہزاد اکبر کو دے دیا ہے, اس کو شہباز گل کو, تو میرا خیال ہے ایف بی آر بھی اس کا ذمہ دار ہے. شاید ایف بی آر, مجھے نہیں پتہ, لیکن شاید ایف بی آر بھی اس کا قصوروار ٹھہر سکتا ہے. لیکن آگے آتے ہیں کہ یہی باتیں تھیں کہ بھئی بزنس کرنا کوئی جرم نہیں ہے, اور بزنس بندہ وہاں پہ کرتا ہے جہاں پہ زیادہ فائدہ ہوگا. خسارے والی جگہ پہ کون بزنس کرے گا؟ آخری بات یہ پوچھوں گا, کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کے بزنس نہیں ہے؟ کیا وزراء جو وزیر ہیں, جو سیاستدان ہیں, یا پی ٹی آئی کے یا شہباز گل ہیں, یا کسی کا کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی فیکٹری نہیں ہے؟ اگر ان کی ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کا بزنس ہے, تو وہ پھر اگر بشیر میمن قصوروار ہیں, بزنس کر کے غلط کر رہے ہیں, قانون کی آئین کی کوئی وائلیشن کی ہے, یا بزنس کرنا کرپشن میں آتا ہے, تو پھر جو پی ٹی آئی کے لوگ جتنے بھی بزنس کر رہے ہیں تو وہ بھی تو قانوناً جرم ہونا چاہیے نا. اس حوالے سے بہرحال جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.